تفسیر ابن کثیر سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل جس کا نام ہے، اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، اور آیت نمبر 85 جو کہ صرف ایک ہی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 85 اینڈ دے آسک یو کنسرننگ دا روح، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، دا اسپرٹ، یعنی کہ روح جو ہے وہ اسپرٹ بھی بولتے ہیں اس کو، تو یہ آپ سے سوال کر رہے روح کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کہہ رہا ہے کہ کہو، سے دا روح یعنی دا اسپرٹ از ون آف دا تھنگز، وہ ایک ایسی شے ہے، دا نالج آف وچ از اونلی ود مائی لارڈ، اس کا علم جو ہے روح کا وہ صرف میرے رب کے پاس ہی ہے۔ اینڈ آف نالج you mankind have been given only a little، اور وہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اے انسانوں وہ بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا، قلیلا، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو علم ہے اس نالج کے سامنے دنیا میں جو انسانوں کو اللہ نے علم دیا ہے وہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ لوگوں کے پاس تھوڑا بھی علم آئے گا تو سوچتے بہت علم آ گیا، لیکن وہ بہت ہی علم نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے بس اسی کے اندر ہی، اسی لمٹ کے اندر ہی گھومیں گے علم کے لیے۔ جو اللہ نے علم دنیا میں اتارنا تھا آدم علیہ السلام کے اندر وہ تمام علم ڈال دیا گیا، ہر دور میں، ہر وقت میں وہ علم آتا رہے گا، آخری دنیا کا جو وقت ہے تب تک آتا ہی رہے گا۔ وہ جتنا اللہ نے اس دنیا کے لیے انسانوں کے لیے رکھ دیا ہے اس سے دائرے سے باہر کوئی نہیں جا سکے گا۔ دا روح یعنی کہ دا اسپرٹ، البخاری ریکارڈڈ ان ہز تفسیر رحمہ اللہ آف دس آیا، اس آیت کے بارے میں البخاری جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ ریکارڈ کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے that عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ said کہ یہ آیت کے بارے میں اس کی تفسیر جو ہے جو عبداللہ بن مسعود نے کہا while I was walking with the prophet on a farm، تو میں ایک فارم میں، ایک باغ میں، مطلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واک کر رہا تھا، اینڈ ہی واز ریسٹنگ آن اے پام لیف اسٹاک، اور پھر وہ ایک مطلب کھجور کے جھاڑ کے جو پتا ہوتا ہے اس کے اوپر ریسٹ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ سم جوز پاسڈ بائی، کچھ یہودی وہاں سے گزرے۔ سم آف دیم سیڈ ٹو ادرس، تو اس میں سے کچھ نے کچھ سے کہا، یعنی سب نہیں کہ تھوڑوں سے نے دوسروں کو کہا، آسک ہم اباؤٹ دا روح، پوچھو ان سے روح کے بارے میں۔ سم آف دیم سیڈ، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جوز میں سے جنہوں نے کہا واٹ ارجز یو ٹو آسک ہم اباؤٹ دیٹ، کہ تم کو کس چیز نے اکسایا ہے یہ روح کے بارے میں پوچھنے کے لیے، یعنی کیوں پوچھنا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں؟ تو پھر جو دوسرے ہیں انہوں نے کہا ادر سیڈ ڈو ناٹ آسک ہم، مت پوچھو ان سے، lest he gives you a reply which you do not like، کیونکہ اگر انہوں نے جو جواب اگر دیا اس کا تو وہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اچھا نہ لگے۔ But they said، لیکن پھر بھی وہ آپس میں آپ بحثم بحثی تو ہو رہی ہے کہ کوئی بڑا پوچھو، کوئی بڑا مت پوچھو، کوئی بڑا پوچھو گے تو دیکھو جواب تم سن کے تم کو اچھا نہیں لگے گا۔ اب وہ کچھ ہے جو وہ یہ کہہ رہے، بٹ they said ask him، نہیں پوچھو ان سے۔ So they asked him about the روح، تو اب انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا۔ The prophet kept quiet and did not give them an answer، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھوڑی دیر، ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ And I knew، تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کہہ رہے کہ مگر مجھے پتا تھا that he was receiving revelation، کہ ان کے اوپر وحی آ رہی ہے۔ So I stayed where I was، تو میں جہاں تھا میں وہیں کا وہیں رہا۔ When the revelation was complete، تو جب وحی پوری ہو گئی،
یعنی اس وقت سوچو کہ جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے ان کے پاس نا. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تو اب انہوں نے جواب دیا کہ یعنی انہوں نے وہ آیت جو ہے اس کو کوٹ کیا کہ وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ and they ask you concerning the ruh. اور یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں, the spirit. Say, کہو ان سے, the روح یعنی the spirit is one of the things the knowledge of which is only with my Lord. تو اس کا جو علم ہے, روح کے تعلق سے جو علم ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. This context would seem to imply that this ayah was revealed in al-Madinah. تو ابھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا, پھر وہ خاموش رہے, اس کے بعد انہوں نے جواب دیا, تو وہ اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی. And that it was revealed when the Jews asked him this question in al-Madinah. تو مدینہ کے اندر ہی جب یہودیوں نے یہ سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی. لیکن گارنٹی سے تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا نا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بتاتے. Although the entire surah was revealed in Makkah, جبکہ یہ سورہ جو تھی پوری کی پوری نازل ہوئی مکہ میں, یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. This may be answered with the suggestion that this ayah may have been revealed to him in al-Madinah a second time. تو اب یہ بھی ایک جواب ہے اس کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہو پھر سے سیکنڈ ٹائم المدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, سیکنڈ ٹائم آفٹر ہیونگ پریویسلی بین ریویلڈ ان مکہ. یعنی اس سے پہلے کہ وہ مکہ میں بھی نازل ہو چکی تھی, یعنی اب دوبارہ سمجھو کہ ان کے اوپر نازل ہوئی, تو یعنی ان کو یاد آ گیا نا جیسے کہ وہ بولیں گے اس کے بارے میں. اور دیٹ ہی واز ڈیوائنلی انسپائرڈ ٹو ریسپونڈ ٹو دیئر کوشچن. اور یا تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے یہ اس طرح سے مطلب وحی کی گئی کہ جو کہ مطلب اس کا جو جواب ہے جو دینا ہے ان کو, اس حساب سے ان کو مطلب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوگی تاکہ وہ اس سوال کا جواب دے ود پریویسلی ریویلڈ آیا کہ جو آیت پہلے نازل ہو چکی ہے مکہ میں, لیکن اللہ ان کو دوبارہ وہ یاد دلا رہا ہے, سیم آیت ان کے اوپر پھر سے نازل کر کے. نیملی دا آیا ان کوشچن, یعنی وہ جو سوال جو آیت میں ہے وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, تو وہ جو سوال اندر ہے آیت کے اندر وہی وہ آیت ہے. Ibn Jarir recorded that Ikrimah said, the people of the book asked the messenger of Allah about the ruh, کہ اہل کتاب کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روح کے بارے میں. And Allah revealed, اور اللہ نے نازل کیا یہ آیت وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ and they ask you concerning the ruh, یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. They said, تو ان لوگوں نے یہ کہا, you claim that we have only a little knowledge. تم تو یہ دعویٰ کر رہے ہو نا ہمارے پاس بہت تھوڑا نالج ہے. تو انسانوں کے پاس تھوڑا سا ہی نالج ہے, تو لیکن اب ان لوگ جو ہے وہ لوگوں کی یہ بات دیکھو کہ ان لوگوں نے کہا اچھا تو یعنی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت تھوڑا نالج ہے, بٹ وی ہیو بین گیون دا تورات, لیکن ہم کو تو تورات دی گئی ہے بھائی. یعنی ان لوگ سوچے تورات دی گئی ہے تو اب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آ رہا ہے وہ تو اب قرآن تو اب تو تورات وہ اصلی رہی بھی نہیں ہے, تو پھر اس پہ کیا اترانا. وہ تورات تو اب وہی ہے کہ سب کی یادداشت میں سے لے کے لکھی گئی. تو بائبل کا بھی یہی حال ہے کہ اصلی بائبل تو کھو گئی, گم ہو گئی, اصلی تورات گم ہو گئی. تو اب انہوں نے جو بھی یادداشت میں سے لے کے جو لکھا ہے وہ تورات ہے نا, جس میں انسانی بہت ساری باتیں ہیں. تو وہ لوگ اس کا جواب دے رہے کہ بٹ وی ہیو بین گیون دا تورا وچ از دا حکمہ,
یعنی ہم کو تو تورات دی گئی ہے جو کہ پوری حکمت ہے بھائی. تو جو سورہ نمبر 2 یعنی سورہ البقرہ آیت نمبر 269 جس میں اللہ نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی جس کو دے دی گئی ہے حکمت، اللہ نے جس کو بھی حکمت دیا ہے وزڈم، وہ تو خیر کثیر ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس کو کہ وہ خیر کثیر ہے، بہت بڑا گڈ ہے، وہ بہت بڑی خیر ہے. وہ جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، دیکھو وہ کتنے حکمت سے وہ انسان چلتا ہے، بگڑی ہوئی بات کو بھی بنا دے گا کیونکہ اللہ نے اس کو حکمت عطا کی ہے. And he to whom hikmah is granted is indeed granted abundant good. اور وہ جس کو اللہ نے حکمت عطا کیا ہے، اللہ ہم سب کو حکمت عطا کرے، تو انڈیڈ وہ تو مطلب اس کو گرانٹ کی گئی ہے abundant good یعنی بہت بڑی خیر. دین دا آیا، پھر اس کے بعد یہ ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُورٍ And if all the trees on the earth were pens، یعنی دنیا کی تمام جھاڑ جو ہیں، پوری دنیا کے تصور کرو کہ تمام جھاڑ، تو اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے جھاڑ جو زمین پر ہیں وہ قلم بن جائیں، ور پینس، وہ قلم بن گئے سمجھو. اینڈ دا سی یعنی سمندر جو ہے پورا سمندر، ور انک ویر وتھ ٹو رائٹ، تو اب سمندر پورا کے پورا سیاہی بن گیا یعنی کہ انک بن گیا لکھنے کے لیے. تو قلم بن گئے سارے کے سارے دنیا کی مطلب سطح پہ جو بھی جھاڑ ہے. اگر تم کوئی جنگل میں ہی جاؤ تو بولو گے کتنے سارے جھاڑ ہیں، لیکن وہ تو ایک اتنے سے جنگل کے جھاڑ ہے. اور تم پہاڑوں پہ جاؤ گے تو کتنے سارے جھاڑ ہیں، مگر پوری دنیا کے جھاڑ. پھر اس سمندر پورا انک بن گیا. with 7 seas behind it to add to its supply، یعنی ابھی ایک سمندر لکھتے لکھتے ختم ہو گئی انک، یعنی اس کی سیاہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب تو اب دوسرا سمندر آیا اتنی ہی سائز کا، ایسے 7 سمندر آئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور وہ سب سیاہی ہے 7 سمندر. تو اللہ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے یہ کہا نا کہ وہ 7 سمندر بھی اور وہ سارے کے سارے جو قلم بن گئے وہ سب کے سب اللہ کے کلمے جو ہے وہ یعنی کہ مطلب پورے نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ ایگزاسٹ نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ یہ سارا سب کچھ مل جائے تو بھی اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. And if all the trees on the earth were pens and the sea were ink wherewith to write, with 7 seas behind it to add to its supply. It was revealed. اس وقت یہ بھی ریویل ہوئی تھی. He said, whatever knowledge you have been given, if Allah saves you from the fire thereby. یعنی جو بھی علم تمہیں دیا گیا ہے، اگر تم بچ جاتے ہو، اللہ تمہیں بچا لیتا ہے جہنم کی آگ سے، then it is great and good. تو وہ جو علم تمہیں دیا گیا، تورات دی گئی، قرآن دیا گیا، لیکن اگر تم آگ سے بچ جاتے ہو اس کی وجہ سے تو پھر وہ بہت بڑی گڈ ہے، خیر ہے. بٹ ان کمپیرزن ٹو دا نالج آف اللہ اٹ از ویری لٹل. مگر ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے جو بھی انسان صحیح چلا، اللہ کی جو بھی بات ہے اس کو مانا، تو وہ آگ سے بچا لیا گیا، اللہ نے اس کو بچا دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نالج اللہ کے پاس ہے وہ نالج کے سامنے انسانوں کو جو علم دیا گیا، چاہے وہ تورات کا ہو، قرآن کا ہو، وہ بہت ہی تھوڑا ہے. تو وہ علم اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم کو جو علم دیا گیا اس کی وجہ سے تم نے اچھے نیک اعمال کیے اور تم آگ سے بچا لیے گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا. تو وہ بہت گریٹ ہے، بہت گڈ ہے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ and they ask you concerning the ruh, اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said کہ ابن عباس جو ان کا کہنا ہے this was when the Jews said to the prophet, یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا tell us about the ruh and how the ruh will be punished that is in the body. ہم کو روح کے بارے میں بتاؤ اور روح جو ہے اس کو سزا کیسے ملے گی اگر وہ جسم کے اندر ہے. For the ruh is something about which only Allah knows. کیونکہ روح وہ چیز ہے جس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. And there was no revelation concerning it. اور اس کے تعلق سے کوئی وحی نہیں آئی. He did not answer them at all. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا. Then جبریل علیہ السلام came to him. اور پھر جبریل علیہ السلام آئے ان کے پاس and said. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو تب انہوں نے جب ان کو یہ وحی جو تھی یہ کیا جبریل علیہ السلام نے اور ان سے کہا کہو ان سے say the روح the spirit is one of the things the knowledge of which is only with my Lord. وہ ایک ایسی شے ہے جس کا علم میرے رب کے پاس ہے. And of knowledge you mankind have been given or only a little. اور جو knowledge جو علم تم کو دیا گیا ہے نا اے انسانوں وہ بہت تھوڑا ہے. پھر اس کے بعد so the prophet told them. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا about that یعنی اس کے بارے میں. And they said اور انہوں نے پوچھا Who told you this? یہودیوں کو دیکھو کس نے کہا تم سے یہ کیونکہ وہ رک گئے جو خاموش رہے پھر جواب دی نا تو بولے کس نے کہا تم سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا He said جاءنی بہ جبریل من عند اللہ. جبریل علیہ السلام brought it to me from Allah. کہ جبرائیل علیہ السلام نے لائے ہیں یہ اللہ کے پاس سے. They said تو تب انہوں نے کہا by Allah اللہ کی قسم no one has told you that except our enemy یعنی that is جبریل. تو یعنی ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تم سے تو کسی نے بھی نہیں کہا اس کے بارے میں سوائے ہمارے ہی دشمن یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو دشمن مانتے تھے سوچتے تھے کہ ہمارے پاس آنی تھی نا وحی اور رسول تو یہ انہوں نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی اور ان کو رسول بنا دیا. ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا آخری رسول. تو وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. Then اللہ revealed قل یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے اس کا جواب ہے وہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. اللہ نے کہا کہو ان سے say whoever is an enemy to Jibreel let him die in his fury. اللہ کا یہ کرس کرنا ہے یعنی اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت اور ان کو کرس کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی whoever is an enemy یعنی جو بھی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا تو جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کہتا ہے تو مرے پھر وہ اپنی اس غصے کی آگ میں مرے. For indeed he has brought it کیونکہ یقیناً انہوں نے ہی لائے ہیں اس کو یعنی this قرآن اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے لائے ہیں ڈاؤن ٹو یور ہارٹ کہ انہوں نے لے کر آئے ہیں نیچے تمہارے دل کے اوپر بائی اللہ پرمیشن اللہ کی اجازت سے. تو بے اذن اللہ اللہ کی اذن سے
کنفرمنگ واٹ کیم بیفور اٹ. قرآن کے اندر اس بات کی تصدیق ہے جگہ جگہ پہ کہ جو پہلے آئے ہیں تورات، انجیل، جو بھی آیا، سامز، سب کے بارے میں اللہ نے اس کے اندر کنفرم کیا ہے. کنفرمنگ واٹ کیم بیفور اٹ، اس نے کنفرم کیا ہے، تصدیق کیا ہے کو جو بھی اس سے پہلے آئی ہیں کتابیں اس کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں. اور وہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو تو اپنا دشمن مانتے ہیں. تو سوچ لو، جب بھی کوئی بھی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانے گا تو اس کے لیے اللہ کا سب سے پہلے بہت بڑی لعنت ہوگی اس کے لیے. دا روح اینڈ دا نفس. اکثر لوگ یہ پوچھتے نا کہ روح جو ہے وہ کیا ہے اور نفس کیا ہے. تو روح الگ ہے، نفس الگ ہے. تو اس کے سوال پوچھے جاتے ہیں. السحیلی mentioned the dispute among the scholars over whether the ruh is the same as the nafs or something different. تو انہوں نے یہ چیز کا ذکر کیا یہاں پہ اور کہا کہ اکثر علماؤں کے بیچ میں یہ حجت ہوتی ہے کہ روح جو ہے اور نفس جو ہے وہ ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے. He started that. تو انہوں نے کہا it is light and soft، یعنی وہ بہت ہی ہلکی اور بہت ہی ملائم ہے. لائک ایئر، جیسے کہ ہوا ہے. فلوئنگ تھرو دا باڈی، تمہارے جسم کے اندر روح جو ہے وہ پورے جسم کے اندر فلوئنگ کرتی ہے، یعنی گھومتی ہے. لائک واٹر تھرو دا وینز آف اے ٹری، جیسے کہ جب جھاڑ کی جڑوں میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ اس کی جڑوں سے اس کی پوری رگ رگ میں جاتا ہے نا، تو پورا پانی جو ہے وہ اوپر ٹری کو اوپر تک اس کو ملتا ہے. ایسے ہی وہ روح ہے. ہی اسٹیٹس، اور پھر انہوں نے کہا that the روح which the angel breathes into the fetus is the nafs، یعنی وہ جو ماں کے رحم کے اندر پھونکی جاتی ہے، کہ وہ جو اس کے اندر 4 مہینے اور وہ جو ہے نا 4 دن، تو وہ سمجھو کہ وہ جو بھی اتنا، جب وہ اندر بچہ جو ہے وہ اتنے 8 ویکس کا کچھ ہو جاتا ہے تو اس وقت فرشتے آ کے اس میں روح پھونکتے ہیں. تو وہ اب نفس ہے. روح بھی پھونکی گئی اندر لیکن وہ نفس ہے اب. کیوں؟ provided that it joins the body and acquires certain qualities because of it, whether good or bad. تو اب وہ جسم کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے روح. وہ جو روح اندر نفس بن گئی، اب وہ نفس جو ہے وہ جسم کے ساتھ پوری مکس ہو گئی، اور اب اس کے اندر جسمانی جو کوالٹیز ہیں انسان کو، جسم کے اندر جو اس کی خواہشات ہے، تو وہ اس کے اندر نفس میں اس کا وہ آ جاتا ہے. وہ جو اس کی جو بھی کوالٹیز ہے، صفتیں ہیں باڈی کی، وہ نفس میں آ جاتی ہے، کیونکہ اب وہ روح جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے باڈی سے، تو اب وہ نفس بن گئی، اور نفس کے اندر وہ کوالٹی آ جاتی ہے جو انسان کی دنیاوی خواہشات، جیسے کہ جانوروں کی طرح کہ کھاؤ پیو سو اور یہی سب. تو ویدر گڈ اور بیڈ، یعنی اگر انسان کے اندر اچھی بات آتی تو بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر بہت اچھی بھلائی نیکی ہوگی، اور اگر اس میں بری بات ہے تو پھر وہ برائی آئے گی نا. تبھی تو بولتے کہ نفس برائی کا اگر حکم دیتا ہے تو مت مانو. اب وہ روح نہیں رہی نا، اس کو بہت اچھی طرح یہاں سمجھایا گیا ہے. سو دین اٹ از ایدر اے سول ان کمپلیٹ ریسٹ اینڈ سیٹسفیکشن، یعنی یا تو وہ روح ہے جو سورہ نمبر 89 کے اندر، یعنی اللہ نے جب کہا سورہ فجر کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو بہت مطمئن ہے، یعنی بہت ہی سیٹسفائیڈ. تو یا تو وہ روح ہے، اور انکلائن ٹو ایول، یا پھر وہ روح ہے یعنی جو برائی کی طرف ہے، برائی کی طرف مائل ہے وہ. اور وہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں جو اللہ نے اس میں جو کہا ایول کے لیے، جسٹ ایز واٹر از دا لائف آف دا ٹری، جیسے کہ پانی جب تم ڈالتے ہو جھاڑ میں تو وہ جھاڑ اگتا ہے، اس کی نس نس میں ہر جگہ وہ پانی جاتا ہے اور وہ پتوں کو سب کو ہرا رکھتا ہے. دین بائی مکسنگ ود اٹ پروڈیوسز سم تھنگ ایلس، پھر اس میں سے مطلب اور پھول اگتے ہیں یا پھل اگتے ہیں
तो वो उगता भी है ना, वो पानी जो अंदर तुमने डाला. सो दैट इफ इट मिक्सेस विद ग्रेप्स, और अगर वो मतलब अंगूर की बेलें हैं जहां पे पानी से सींचा गया उसको, तो अब वो अंगूर है ना, एंड द ग्रेप्स आर देन स्क्वीज्ड. अब अंगूर उगे, तुमने अंगूर को निचोड़ा तो उसमें से पानी नहीं निकला. उगने में तो पानी नहीं मदद की है, लेकिन अब क्या वो पानी रहा? अब तो वो अंगूर की शक्ल में है. अब उसको तुम निचोड़ोगे तो वो अंगूर का रस होगा. इट बिकम्स जूस और वाइन. तुम उसको ये नहीं बोल सकते देखो मैंने अंगूर निचोड़ा ना, तो जो पानी हमने इसमें डाला था ना अभी वो ये पानी है. तुम बोलोगे ये अंगूर का रस है. देन इट इज नो लॉन्गर कॉल्ड वाटर. अब उसको पानी कैसे बोलोगे तुम? एक्सेप्ट इन अ मेटाफोरिकल सेंस, यानी तुमको किसी को समझाना है, मिसाल देनी है, तो फिर बात अलग है कि हाँ भाई देखो हमने झाड़ में पानी डाला, ये उगा, अब इसके अंदर समझो जो भी उगा, अनार उगा या जो भी आम उगे, तो वो तमाम चीजें जो है पानी से तो उगे, लेकिन क्या वो आम के अंदर अब पानी तो नहीं है ना भरा हुआ. ऐसे ही यही बात यहां पर भी है कि अब रूह जो फूकी गई, अब वो रूह नहीं है, वो जिस्म के साथ मिक्स हो गई. जिस्म के अंदर अगर गंदी क्वालिटीज हैं तो वो गंदी क्वालिटीज उस नफ्स में आ गया, वो नफ्स बन गई है. और अच्छी क्वालिटीज है तो फिर वो नफ्स में अच्छी क्वालिटी है. Thus we should understand the connection between नफ्स एंड रूह. तो हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि नफ्स और रूह के बीच का क्या कनेक्शन है. द रूह इज नॉट कॉल्ड नफ्स. रूह को तुम कभी भी नफ्स नहीं बोल सकते, एक्सेप्ट व्हेन इट जॉइन्स द बॉडी एंड इज अफेक्टेड बाय इट, कि वो जिस्म के साथ जब मिक्स हो गई और अब उसके असरात में है वो. सो इन कंक्लूजन वी में से द रूह इज द ओरिजिन, क्योंकि रूह तो ओरिजिन है एंड उसका एसेंस है, यानी कि मतलब निचोड़. एंड द नफ्स कंसिस्ट ऑफ द रूह, लेकिन नफ्स जो है वो तो उसके अंदर रूह है एंड इट्स कनेक्शन टू द बॉडी भी है, और कनेक्शन उसका बॉडी के साथ भी है, तो वो है नफ्स. सो दे आर सेम इन वन सेंस बट नॉट इन अनदर, यानी एक तरह से वो लोग दोनों एक ही है, लेकिन दूसरी तरह से सोचोगे तो नहीं, क्योंकि रूह को तुम नफ्स नहीं बोल सकते. दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन एंड अल्लाह नोज बेस्ट. ये बहुत ही अच्छी, यानी इसको बहुत अच्छा इन्होंने सारा निचोड़ लेके जो बयान किया है वो बहुत अच्छा है, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स की बोली हुई बातें हैं अंदर, लेकिन वैसे तो वल्लाहु आलम. और फिर उनका ये कहना है इब्ने कतीर का, पीपल स्पीक अबाउट द एसेंस ऑफ द रूह, कि रूह जो है उसका एसेंस क्या है एंड इट्स रूलिंग्स, तो उसके बारे में क्या कहा गया. एंड मैनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक. बहुत सारी किताबें इसके ताल्लुक से लिखी गई, रूह के ताल्लुक से. वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दोज हु स्पोक ऑफ दिस वाज अल हफीज इब्ने मंदा. तो अल हफीज इब्ने मंदा जो है उन्होंने रूह के ताल्लुक से बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है, और वो जो है उनका नाम है अल हफीज इब्ने मंदा इन अ बुक विच वी हैव हर्ड अबाउट द रूह. यानी वो किताब है जिसके अंदर इब्ने कतीर ने खुद पढ़ा है रूह के बारे में, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी नॉलेज हासिल किया और हमको इसमें दिया है तफसीर इब्ने कतीर में. तो जज़ाहुमुल्लाहु खैरन उनको भी. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक.